الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورة الانعام کی آیت نمبر 56 سے تلاوت اور درس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اهواءكم، کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور کیسے اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کی طرف سے آئے دن آنے والے مختلف قسم کے مطالبات اور مختلف قسم کی باتیں پیشکشیں جس کو وہ پیش کرتے تھے آپ علیہ السلام پر کہ ہم یہ چیزیں کر دیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، تم اپنے مشن سے رک جاؤ یا تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ اگر تم ہمارے خدا کی پوجا کرو گے یعنی بتوں کی پوجا کرو گے ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، یا ہم تمہاری منہ مانگی جو چیز تم مانگتے ہو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تم اپنے مشن سے باز آ جاؤ۔ کبھی کہتے ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اور کبھی کہتے مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں، لیکن اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ۔ قربان جائے کملی والے کی عظیمت اور استقامت پر، فرمانے لگے اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور کوئی میرا ساتھ نہ دے میں اس وقت تک بھی اپنے مشن کو جاری رکھوں گا جب تک میرا سر میرے تن سے جدا نہیں ہو جاتا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ کفار جن خداؤں کی پوجا کرنے کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں نفع نقصان کوئی نہیں، جن کے ہاتھ میں زندگی موت کوئی نہیں،
جن کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کوئی نہیں، جس کے ہاتھ میں فقر اور مالداری کوئی نہیں، اور جو سراپائے خود محتاج ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے میں ایسے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے منع کیا گیا ہے۔ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہاری جو خواہشات ہیں، جس طرح کا تم چاہتے ہو کہ میں ویسا بن جاؤں، میں ایسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ خطاب آپ علیہ السلام کو بھی ہے، لیکن ہر بات جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے مقابل میں کفار کی تعداد موجود ہوتی ہے، کفار کے رسم و رواج موجود ہوتے ہیں، کفار کا رہن سہن موجود ہوتا ہے، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمان ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری معاشرت، ہمارے اصولوں کو فالو کریں، ان پر چلیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ مسلمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ غیر مسلم کی خواہشات کے پیچھے چلے، ان کے خداؤں کی عبادت کرے، بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کے نظام کو دیکھنے والا، جو سوتا ہے، جو دوسروں کو سلائے خود سونے سے پاک، جو دوسروں کو کھلائے خود کھانے سے پاک، جو دوسروں کو حسن بخشے خود حسن میں سب سے اعلیٰ، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ہزارہ سال سے چلا رہا ہے اور کب تک چلاتا رہے گا، ایسی عظیم اور قدرت والی ذات ہی کی بندگی بنتی ہے، اسی کے سامنے جھکنا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، فرما رہے جس کو اللہ رب العزت نے رسالت کے لیے انتخاب کر لیا، جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، کیسے ممکن ہے جو خود ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی حکم کے بغیر ہی کسی بات کا حکم دے دیں، لوگوں کی خواہشات پر اللہ کے حکم کے بغیر عمل کر لیں؟ یہ تو پھر سراسر گمراہی ہوگی اور یہ سراسر ہدایت سے ہٹا ہوا ہونا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، کیا کروں گا؟ انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، میرے رب کا جو حکم آیا میں اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر کو جھکا چکا ہوں۔ میرے رب نے جن باتوں کے کرنے کا کہا میں نے ان کو کیا اور امت کو دعوت دی، میرے رب نے جن کاموں سے روکا میں خود رکا اور امت کو ان سے روکنے کی دعوت دی۔ میں تو اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں۔ وکذبتم بی، تم نے اپنے رب کی بات کو جھٹلا دیا، تم نے اپنے رب کی بات کو ماننے کے سے انکار کر دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، اب آگے وہ مطالبہ کرتے اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اگر ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جلدی آنا چاہیے تھا عذاب، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام کو کہا، انہیں فرمائیں ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس عذاب کو تم طلب کر رہے ہو، ما تستعجلون بہ، جس کو تم چاہ رہے کہ ابھی آئے ابھی آئے، یہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہر عذاب سے پہلے، ہر عذاب کے بعد اللہ کا حکم چلتا ہے، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بعد اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت بھی غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے بندے کفر و شرک سے، فسق و فجور سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اللہ تو حق بات کہتا ہے اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات نہیں کہ آج مجرم کو ڈیل ہے، آج مجرم بے لگام ہو کر جرم پر جرم کیے جا رہا، اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک دن فیصلے کا طے ہے جس میں اعلان ہوگا
वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम लोग नेकों से अलग हो जाएं, आज फासिक फाजिर आबिदीन से अलग हो जाएं। कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिह लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, फरमाएं, अगर तुम जिस आज़ाब की जल्दी मचा रहे हो अगर मेरे इख्तियार में होता तो वो आज़ाब कब से आ चुका होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मामला अपने हाथ में रखा है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में भी होता, लेकिन वो भी तो नबी और रहमा थे, वो भी तो उम्मत के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का पहलू रखने वाले थे। वो नबी जो मक्का के अंदर तरह तरह से सताए गए, बद्दुआ नहीं की। जिस नबी पर ओजड़ी रख दी गई लेकिन बद्दुआ नहीं की। जिस नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए लेकिन बद्दुआ नहीं की। जिस नबी के बेटियों को तलाक़ें दी गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ नहीं की। जिस नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए और सर मुबारक ज़ख्मी हुआ, बद्दुआ नहीं की। जिस नबी का सब कुछ लुट गया, उस नबी ने बद्दुआ नहीं की। सबसे कुर्बनाक और सबसे अज़ियतनाक और सबसे दर्दनाक सफ़र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताइफ का सफ़र था। लेकिन उस सफ़र में औबाश लड़कों को पीछे लगाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ चले गए। काश ये लोग मेरी बात मान लें, मेरे दीन में मुआविन बन जाएं। एक हौसला लेकर, एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर उनके पास गए थे, लेकिन उन जालिमों ने साथ तो देना दरकनार औबाश लड़कों को पीछे लगा दिया, जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हुए। लेकिन कुर्बान जाए रहीम कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे उन्होंने उम्मत के लिए रहम वाला पहलू रखा। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर जुल्म का होना ये देख लिया है, तुम्हारे पीछे औबास लड़कों का लगना ये देख लिया है, इनके तानो तशनी अल्लाह ने सुन लिए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे साथ अज़ाब के फ़रिश्ते हैं, ये बारिश के फ़रिश्ते, ये पहाड़ों के फ़रिश्ते, ये पानियों के फ़रिश्ते, हर अज़ाब हर चीज़ के ऊपर एक मुकर्रर फ़रिश्ता मेरे पास मौजूद है। आप जिस फ़रिश्ते को हुक्म दें वो फ़रिश्ता इस बस्ती को उठाकर मिलिया मेट कर जाएगा। कुर्बान जाए कमली वाले की रहमत पर। कहा कि मैं बद्दुआ नहीं करता, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इन लोगों में से कोई नेक ईमान वाले भी पैदा करेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं फरमा कर गए, और उसी कौम से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा मुसलमान भी हुए, ईमान वाले भी पैदा हुए। लेकिन वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, ये बात नहीं कि जो दुनिया में जुल्म करता रहे, जो अपनी जान पर गुनाहों के ज़रिए जुल्म करता रहे, जो लोगों का नाहक माल दबाकर जुल्म करता रहे, अल्लाह की ज़ात पकड़ेगी नहीं, अल्लाह की ज़ात फ़ैसला नहीं करेगी। नहीं, आलम जानता है, पकड़ता क्यों नहीं, डील देता है, तौबा की इंतज़ार करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर गुनाह से बचने की और तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।